ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین. آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے اسراء والمعراج کا ٹاپک. اٹس اے ویری امپورٹنٹ ٹاپک. شاید ہماری زندگیاں گزر جاتی ہیں پوری اور ہم اس ٹاپک کے بارے میں نہیں سیکھ پاتے اور نہ ہی جان پاتے ہیں. اور یہ ٹاپک اسے بہت ساری ایسی چیزیں بھی اٹیچڈ ہیں جو کہ واقعتاً دین کا حصہ نہیں ہے، جس کے بارے میں انشاءاللہ تعالی ہم بریفلی مینشن کریں گے. سو دا ٹاپک از الاسراء والمعراج. ٹھیک ہے، اس کے بارے میں ہم انشاءاللہ بات کرتے ہیں. بیفور لیٹ می چیک. جی، جزاک اللہ خیر ایوری ون فار جوائننگ. سسٹر عریشہ سعدیہ افتخار فرام اسلام آباد، سسٹر عظمیٰ عاصم انصاری انڈیا سے میں جوائن کر رہے ہیں. بارک اللہ فیکم ایوری ون فار جوائننگ اس. اوکے لیٹس بگن. الحمدللہ دا وائس از کلیئر آن یوٹیوب. فیس بک پہ ابھی بھی کوئی ایشو ہے، اس پہ ہم انشاءاللہ ریزالو کرتے ہیں. جی اوکے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سو الاسراء والمعراج یہ دو ورڈز ہیں. اسراء جو ہے اٹ از اے جرنی فرام مکہ ٹو جیروسلم، اور معراج کا جو جرنی ہے وہ ہے فرام جیروسلم ٹو ہیونز. مکہ سے بیت المقدس کا جو سفر ہے اس کو اسراء بولتے ہیں، اور معراج بولتے ہیں اس سفر کو جو بیت المقدس سے آسمانوں پر کیا گیا. ہمارے انگریزی زبان میں یا اردو زبان میں کسی چیز کی معراج، پیک، ایلیویشن، پینیکل، اوپر اٹھنے کو معراج بولا جاتا ہے. ٹھیک ہے، دا معراج آف ایتھیزم. اور ڈفرینٹ چیزیں اردو میں بھی ایک معراج کا لفظ استعمال ہوتا ہے کہ رائزنگ ابو ہز اسٹیٹس اینڈ وہ سب چیزوں کے. لیکن جو معراج یہاں پہ استعمال ہوا وہ ہے رائزنگ ابو ٹو دا ہیونز، اور صرف پہلے دوسرے آسمان تک نہیں بلکہ ساتوں آسمانوں سے بھی اوپر، جس کا انشاءاللہ ہم تذکرہ کریں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ اسراء میں اس واقعے کو بتاتے ہیں اور مینشن کرتے ہیں. بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ. پاک ہے وہ ذات، ہر عیب سے پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے عبد کو، اپنے بندے کو، اپنے سلیو کو ایک رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف ٹریول کروایا. الذی بارکنا حولہ، تاکہ، اور وہ جو جگہ ہے اٹ از اے بلیسڈ پلیس، وہ بڑی برکتوں والی ہے. لنوریہ من آیاتنا، تاکہ ہم اس کو بڑے بڑے سائنز دکھائیں، ہم اس کو اپنی نشانیاں دکھائیں. انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے. ایک اور جگہ پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، تاکہ ہم اپنے حبیب کو، اپنے نبی رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بڑی بڑی نشانیاں دکھائیں. آیاتنا الکبریٰ، آیات رب الکبریٰ، اپنے رب کی بڑی بڑی آیات کو دکھائیں. Now the point was we have to go back and see why it happened and what was the reason of the journey of Isra wal Mi'raj. اور ہم انشاءاللہ اس جرنی کو کنٹمپرائز کریں گے ٹو آر ٹائمز ایز ویل، کہ ہم اس جرنی سے کیا کیا لیسنز سیکھ سکتے ہیں. کیونکہ اللہ کے نبی کی ہر سنت کو، ہر طریقے کو، ہر چیز کو آئی تھنک ہمیں کنٹمپرائز کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ وہ صرف سٹوریز نہ رہ جائیں بلکہ ان واقعات سے، ان لیسن سے، ان کہانیوں سے ہم کیا لیسن سیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف اٹ واز ویری ٹف. اللہ کے نبی نے فرمایا اشد بلاء عن الانبیاء، تمام انبیاء پہ جو مصیبتیں، مشکلیں آتی ہیں وہ بہت شدید ہوتی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ تو انبیاء میں سب سے زیادہ مصیبتیں اور بلائیں آئیں. اس لیے نہیں والعیاذ باللہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندے نہیں تھے، بلکہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے سب سے افضل اور پسندیدہ بندے تھے، اور اللہ تعالیٰ ان کو ٹیسٹ کرنا چاہتے تھے کہ یہ کتنے ٹیسٹ میں پاس ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر ٹیسٹ میں پاس ہوئے. حدیث میں کیا آتا ہے یبتلى المرء علی قدر دینہ او حسب دینہ، ایک انسان کو آزمایا جاتا ہے ٹیسٹ سے، ٹرائلز کے ساتھ، علی قدر دینہ، اس کے دین کے مطابق. جتنا اس کا دین زیادہ ہوگا، اسٹرانگ ہوگا، اتنا زیادہ اس پہ
ابتلائیں، مصیبتیں، ٹرائلز، ٹریبولیشنز آئیں گے. ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ من یرید اللہ بھی خیرا یوصب منہ او یوصب منہ، اللہ تعالیٰ جس بندے سے خیر کا ارادہ کرتے ہیں اس کو ٹرائلز دیتے ہیں، اس کو افلیکٹ کرتے ہیں ود کلیمٹیز. ٹھیک ہے، کیونکہ انسان اس پہ صبر کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ ٹیسٹ کرتے ہیں کہ تم میں سے سچے کون ہیں. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہمارا جو باتیں ہیں کہ اللہ ہم تیرے پہ توکل کرتے ہیں، ہم صبر والے لوگ ہیں، ہم تیری ڈیسیژنس کو مانتے ہیں. اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہمیں سے کون کتنا اس پہ صبر کرتا ہے. کمنگ بیک ٹو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی نبی زندگی اٹ واز فل آف ٹرائلز. جتنی پوری امتیں ٹرائلز کو فیس کرتی ہیں اس سے زیادہ اللہ کے نبی نے ایز این انڈیویجول ٹرائلز کو فیس کیا. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم فیس ٹرائلز ایز این انڈیویجول، the amount of trials the ummah they face as collectiveness. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو ان کے والد وفات پا گیا. 5 6 7 سال کے تھے، فرام 5 to 7 years ان کی والدہ وفات پا گئیں. بڑے ہوئے ان کے دادا وفات پا گئے. اس سے بڑے ہوئے ان کے چاچا جو ان کا بیک بون تھے، جو ان کا سہارا تھے، اور انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا لیکن پھر بھی ان کو سپورٹ کرتے تھے. ان کی جو سپورٹ تھی خدیجہ الکبریٰ، ان کی وائف، جب انہوں نے دین کا پیغام پھیلانا شروع کیا، اپنے ہی بندوں نے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پاس ہر چیز جانتے تھے، انہوں نے کہنا شروع کر دیا یہ تو ساحر اور مجنون ہے. یعنی ان کی کریڈیبلٹی پہ، ان کی ذہنیت پہ شک کرنا شروع کر دیا کہ یہ بندہ نارمل نہیں رہا، ہی از انسین والعیاذ باللہ. اور نجومی اور کیا کیا الزامات لگانے شروع کر دیے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہی قریبی چچوں نے، ابو لہب نے اور مختلف لوگوں نے جو کہ ساری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کو جانتے تھے، انہوں نے ٹھوس پہنچائی. اور جب ایک پرایا ٹھوس پہنچائے اور تکلیف دے تو پھر انسان کو سمجھ میں آتی ہے بات، لیکن جب اپنا تکلیف اور ٹھوس پہنچائے اور چھوڑ دے ساتھ تو پھر انسان بڑا دکھی ہوتا ہے، کیونکہ جو اپنے قریبی لوگوں کے زخم ہوتے ہیں بڑے وہ سنگین ہوتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اونٹ کی اوجھڑیاں ڈالی جاتی، آپ پہ گند پھینکا جاتا، آپ پہ لوگ پیپل یوز ٹو فراؤن ایٹ ہم اینڈ کرس ہم والعیاذ باللہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اسپٹ کرتے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی دین کی دعوت دیتے رہتے. حتیٰ کہ وہ ٹائم آ گیا کہ جب آپ ایک ہی سال میں آپ کے چچا عبد المطلب، ابو طالب اور آپ کی بیوی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا وفات پا گئے. اور اس سال کو عام الحزن کے نام سے جانتے ہیں. عام الحزن، the year of sorrows, the year of tragedies. اتنا سو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارقم ابن الارقم کے گھر، یعنی جس کو ہم جو ایک سیکرٹ جگہ تھی، وہاں پہ پتے کھانے پہ مجبور تھے. اور آپ کے صحابہ، جو لوگ آپ سے محبت کر رہے ہیں، جو لوگ آپ کو فالو کر رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا، سمیہ کو، یاسر کو، آل یاسر کو ٹارچر ہوتے ہوئے. اینڈ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم couldn't do anything. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ آسَفًا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو اتنا نرم دل تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ اپنی جان کو ہلاک کر دیں گے اس دکھ میں کہ یہ لوگ ایمان نہیں لے کے آئیں گے. تو آپ کو تو ان لوگوں کی اتنی فکر تھی جو ایمان ابھی نہیں لے کے آئے تھے، اور ان لوگوں کا بتائیں جو آپ پہ ایمان لے کے آئے تھے، ان کو صرف اس لیے ٹارچر کیا جا رہا ہے کہ وہ کہتے تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور ان کو اپنے سامنے دیکھ کے اور بے بس اور ہیلپ نہ کر سکنے کے باوجود آپ کہتے ہیں صبرن یا آل یاسر، صبرن یا آل یاسر، اے آل یاسر صبر کرو، ان موعدکم الجنہ، بے شک جنت کے تم پہ وعدے ہیں. سمیہ کو شہید کیا گیا، یاسر کو شہید کیا گیا، اور ان کی فیملیز کو پتھروں پہ لٹایا جا رہا ہے اور ٹارچر کیا جا رہا ہے. کس لیے؟ کہ وہ کہتے ہیں محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ہم دین پہ ایمان لے کے آئے ہیں. امیجن اپنے قریبی لوگوں کو اس طرح سے ٹارچر ہوتے ہوئے دیکھنا کتنے مشکل کی بات ہے. اور پھر اپنی بیک بون، اپنے چچا کی وفات، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب تھے اور ہیلپرز تھے، اور جو چچا ایمان نہیں لے کے آئے تھے لیکن پھر بھی ہی واز ہز سپورٹ، وہ دنیا سے جاتا جا رہا ہے. بیوی جو کہ فائنینسر ہیں، سپورٹر ہیں، آنکھوں کا نور ہے، دل کا چین ہے، ایک راحت کا باعث ہیں، اور ان کو خیال رکھتی ہے، ان کو کھانا پکا کے ان کو کمفرٹ کرتی ہیں. جب سارا معاشرہ اور سارے لوگ پیئرز ان کو دھتکار دیتے ہیں تو اپنی بیوی کے پاس آتے ہیں، وہ بھی دنیا سے چلے گئے اور اکیلے رہ گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم.
کفار مکہ سے مایوس ہو کے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ام القرا اور ومن حولہ اور جو قریبی لوگ ہیں ان کو آپ ڈرائیں. بڑی امیدوں کے ساتھ بڑی ایک امیدیں لگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کی طرف گئے کہ یہ لوگ شاید اسلام قبول کریں گے. مکہ والوں نے سے تو میں نے ایک طرح سے ان کے تو اتنا دعوت دینے کے بعد اسلام قبول نہیں کرتے. ناؤ اٹ از ٹائم کہ طائف والوں کو میں جا کے دعوت دوں, شاید ان میں سے کوئی اسلام قبول کر لے. اور مکہ والوں نے ان کو بتا دیا تھا کہ ایک جادوگر اور ایک مجنون اور ان کا جو میڈیا تھا انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیریکٹر اور ایک پرسنالٹی کے بارے میں فالس پروپیگنڈا کیا ہوا تھا اور بتا دیا تھا کہ ہی از کمنگ ٹو یو سو بی ریڈی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے اور اخلاص اور خلوص نیت اور محبت کے ساتھ کہ کاش یہ اللہ کے دین کو سن لیں اور ایمان قبول کریں, اپنے آپ کو جہنم سے بچا لیں اور اپنے آپ کو ان فتنوں سے اور اپنی نفس کی غلامی سے آزاد کر کے ایک رب کی غلامی میں لے آئیں. دیٹ از اے پرفیکٹ دین. یہ لوگ شاید ان سے مجھے سپورٹ ملے گی اور یہ اللہ کا دین قبول کریں گے. جب وہاں گئے تو انہوں نے اپنے بچے چھوڑ دیے اور ان کے ہاتھ میں بولڈرز تھے اور راکس تھے اور پتھر تھے اور ان کو وہ مارنا شروع کر دیا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء آخر الانبیاء شافع محشر وہ آگے بھاگ رہے ہیں اور لڑکے اور بچے پیچھے بھاگ رہے ہیں. صرف بھاگ نہیں رہے بلکہ ان کو پتھر ماری جا رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے پتھر لگے اور اتنا خون نکلا کہ آپ کے سر سے خون بہا صلی اللہ علیہ وسلم اور جسم سے ہوتے ہوئے حتیٰ کہ جوتے خون سے بھر گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھاگتے بھاگتے طائف کے باہر آئے اور ایک کرسچن نے ترس کھا کے جو کہ جانی دشمن تھا اس نے اپنے باغ میں جگہ دی کہ چلو آپ یہاں سے تھوڑا پانی پی لو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بیٹھتے ہیں اور وہاں پہ اتنی امیدوں کے ساتھ جو گئے تھے لیکن there was still hope کہ شاید مکہ میں جو میرے ساتھ سب کچھ ہوا اس کے بعد مجھے امید کی کرن نظر آتی کہ شاید طائف والے اسلام قبول کر لیں. جو وہاں سے بھی پتھر پڑے اور وہاں سے بھی مایوسیاں ہوئیں تو پھر اللہ تعالیٰ سے ایک دعا کی. اگرچہ اس دعا کی صحت میں کلام ہے, فرماتے ہیں اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس یا ارحم الراحمین انت رب المستضعفین وانت ربی الی من تکلنی الی بعید یحتجمنی یتجہمنی اللہم انی الیک ضعف قوتی. یا اللہ میں اپنی کمزوری کو تیرے سے شکایت کرتا ہوں, میں تیرے پاس شکایت لے کے آیا ہوں اپنی کمزوری کی, وقلت حیلتی اور لیک آف سپورٹ کی, وحوانی علی الناس اور لوگوں سے بے رغبتی اور لوگوں سے بالکل ایک مایوسی کی. تو بڑا رحیم کرنے والا ہے اور تو کمزوروں کا مستضعفین کا تو رب ہے اور تو میرا رب ہے. تو نے مجھے کن کے حوالے کر دیا؟ جو لوگ مجھے جانتے نہیں ہیں, جو لوگ میرے دشمن ہیں, میرے عدو ہیں اور مجھے اس چیز میں نقصان اور تکلیف پہنچا رہے ہیں, لیکن پھر بھی کہتے ہیں کہ یا اللہ اگر تو مجھ سے راضی ہے تو میرے لیے پھر بھی یہ کچھ میٹر نہیں کرتا. امیجن دیٹ ٹائم کہ دنیا میں کوئی نہ رہا, کوئی اسلام قبول کرنے والا ہی نہیں ہے, کسی کو بات سمجھ نہیں آ رہی, اور اوپر سے اپنے اور پرائے تمام کہہ رہے ہیں کہ یہ ساحر ہو گیا, یہ مجنون ہو گیا, یہ دیوانہ ہو گیا, یہ پتہ نہیں کہاں سے باتیں لے کے آ رہا ہے. اپنے قریبی جب چھوڑ کے چلے گئے اور جو قریبی ہیں وہ وفات پاتے جا رہے ہیں, اور ابو لہب لعنت اللہ علیہ وہ تو جب بھی اللہ کے نبی کوئی قریبی فوت ہوتا, جب آپ پہ کوئی مشکل آتی جو کہتا ہاں دیکھا ہمارا دین چھوڑا نا, اصل دین چھوڑا, تمہارے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے. امیجن اتنے ٹارچرز, he couldn't miss any chance کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسوا کرے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات کرے کہ اچھا ہوا تمہارے ساتھ, اب دیکھو تمہارا یہ بھی چلا گیا وہ بھی چلا گیا, ہمارے جو خدا ہیں تمہارے سے کیا حال کریں کیونکہ تم گمراہ ہو گئے اور اس طرح کی باتیں, اور تم تو مجنون ہو گئے اور یہ ہو گئے وہ ہو گئے. یا اللہ, اتنی مصیبتوں اور مشکلوں کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مکہ تشریف لائے, اور وہ بھی ایک ڈیٹیل واقعہ ہے کہ کس طرح سے آئے, نان مسلمز کا, کفار کے اس میں یعنی سیکیورٹی میں, اپنے تو سیکیورٹی دینے والے نہیں تھے, پرایوں سے سیکیورٹی طلب کی کہ ورنہ مجھے جا کے قتل کر دیں گے اور شہید ہو جاؤں گا میں.
اور میں اگر شہید ہو گیا تو پھر دین کا نام لے کے کون چلے گا. اینڈ ہی واز سو ڈٹرمنڈ آن ہز ویژن کہ وہ مکہ پہنچے. لیکن اللہ تعالیٰ بھی کہتے ہیں فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک ہر مصیبت کے بعد آسانی ہے، اور ہر مصیبت کے بعد آسانی ہے. اتنی مصیبتوں اور اتنے ڈیپتھس اینڈ لوز آف لائف کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایک تحفہ دیا، اور جس کو ہم جانتے ہیں اسراء والمعراج کے نام سے. اور خدا کی قسم ایسا تحفہ آج تک کسی کو نہیں ملا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجر اسماعیل، جس کو ہم اپنی زبان میں حتیم بھی بولتے ہیں، سیمی سرکولر جو ایک ایریا ہے کعبہ کے قریب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تھے. اور جبریل امام الملک تشریف لائے اور کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہوں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلاوا آیا ہے. جسٹ امیجن ان دا ڈیپتھس آف نائٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل آیا کہے کہ آپ کو بلاوا آیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل اس کو چیرا. ایک گولڈ ویسل ان کے پاس تھا، جس میں ایک روایت میں تھا کہ زمزم بھرا ہوا تھا، اور ایک روایت میں تھا کہ اس میں ایمان بھرا ہوا تھا. اس میں ڈالا اور پھر اس کو دھونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو واپس ڈال دیا. ایک ساتھ اینیمل لے کے آئے. اٹ واز اسمالر دین میول اینڈ اٹ واز سلائٹلی بگر دین ڈنکی. ان کے بیچ کا سائز تھا. اٹ واز پیور وائٹ ان کلر اینڈ جبریل کالڈ ہم ایز البراق، دا لائٹ. برق بولتے ہیں بجلی کو. قرآن میں آتا ہے نا سورہ بقرہ میں یکاد البرق یخطف ابصارہم، آسمان سے بجلی گرے اور جیسے گرے اور ان کی آنکھوں کی بینائی کو لے کے چلی جائے. اور اس اینیمل کا نام براق ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس پہ بیٹھنے لگے تو ہی ڈیڈ وٹ اینی اینیمل ڈو اف اے اسٹرینجر ماؤٹس ہم، تو اس نے ہلا اور بک کیا. جبریل السلام نے اس کو زور سے پکڑا اور کہا کہ اتفعل بمحمد ہکذا، do you do this to the رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر تعارف کرایا کہ یہ ہیں کون، جانو تو صحیح کون ہے. اور فرمایا کہ اللہ کی مخلوق میں اس ہستی سے زیادہ جو تمہارے اوپر ابھی چڑھنے لگا ہے، اللہ کو پیارا اور محبوب کوئی نہیں ہے. And the narrations mention the Burak blushed out of shyness کہ مجھ سے کیا ہو گیا ہے. اللہ اکبر. براق کو تو آپ کی قدر و منزلت کی سمجھ آ گئی، مگر ہم ان کے امتی ہونے کے باوجود ابھی تک ان کی قدر و منزلت کو نہیں سمجھ سکے. اور جب ان پہ ماؤنٹ کیا تو آپ فرماتے ہیں کہ his every step was as far as my eyes can see. جہاں تک میں دیکھ پاتا تھا اس کا ایک قدم وہاں جاتا تھا، حتیٰ کہ بیت المقدس پہنچ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی جو ایک اٹ واز اے سرکل، آئرن سرکل، وہاں سے براق کو ٹائی کیا. جبریل نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی سواری ہے اور آپ سے پہلے تمام انبیاء کی یہی سواری تھی. آپ نے وہاں پہ اس کو ٹائی کیا اور باندھا جہاں پہ تمام انبیاء اس کو باندھا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس میں 2 رکعتیں پڑھی ایک روایت کے مطابق، اور جب 2 رکعتیں پڑھ کے سلام پھیرنے کے بعد جب پیچھے دیکھا تو کیا دیکھتے ہیں کہ 1,24,000 انبیاء اور رسول تمام کے تمام سب کھڑے ہوئے ہیں. اللہ اکبر. جس میں ابراہیم ہیں، موسیٰ ہیں، عیسیٰ ہیں، آدم ہیں، نوح ہیں، یحییٰ ہیں، ادریس ہیں، شیس ہیں، تمام انبیاء. اینڈ دس از سلائٹلی ڈفرنٹ نریشن جس میں مینشن ہوتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم براق پہ بیت المقدس آ رہے تھے ایٹ اے ویری ہائی اسپیڈ، he saw the grave of Musa علیہ السلام and he was praying in his grave. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو جب یہ بتا رہے تھے تو ہر صحابی کی، ہر نبی کی جو اپیرنس ہے وہ مینشن کرتے تھے کہ فلاں نبی ایسا سے تھا اور تم میں سے اس شخص سے ملتا تھا، اور فلاں نبی ایسا سے تھا اور تم میں سے اس شخص سے قریبی ریزمبلنس تھی. جب موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا he was tall, muscular, strong body, brownish in color, جیسے a man from the tribe of شعنوع. ٹھیک ہے، ایک ٹرائب تھا جس کا نام تھا شعنوع. اس ٹرائب کے جو سے لوگ ہوتے ہیں نا اس طرح کے تھے موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اور ایک روایت میں کہا کہ عمر تمہاری ریزمبلنس موسیٰ سے ملتی ہے. اور پھر گزرتے ہوئے عیسیٰ علیہ السلام کو، عیسیٰ ابن مریم کو دیکھا اپنی قبر میں نماز پڑھتے ہوئے،
اور فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام واز شارٹ ایز کمپیئر ٹو موسیٰ، ریڈش ان کلر، اور ان کے جو بال تھے وہ ایسے تھے کہ جیسے ابھی وہ سٹیم باتھ سے نکل کے آ رہے ہیں، جیسے کہ شائنی، جیسے انہیں پانی ٹپک رہا ان میں سے، لیکن وہ گیلے نہیں تھے اس طرح سے. اور فرمایا کہ عروہ بن مسعود الثقفی تمہاری شکل کے تھے وہ، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی جو شکل ہے قریب سے قریب تر عروہ بن مسعود الثقفی جیسی ہے. And he was praying in his grave. And then he saw Ibrahim علیہ السلام praying in the masjid. Others narration ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد بیت المقدس میں انٹر ہوئے تو دیکھا انبیاء نماز پڑھے ہیں اور ان میں سے ابراہیم علیہ السلام ہیں. اور فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کی شکل کس سے ملتی ہے؟ سب سے زیادہ مجھ سے ملتی ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم کی جو نسل میں سے ہیں، اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سے ہیں. کہتے ہیں ابراہیم کی جو رمز ہے، the one looks like him the most is me and myself. And just imagine, subhanallah, all the prophets are praying in their graves. وہ سنتے نہیں ہیں ہماری بات، وہ ہماری مدد نہیں کر سکتے، وہ ہمیں اولاد رزق نہیں دے سکتے، لیکن وہ اپنی اپنی نمازوں، اپنی اپنی قبروں میں یعنی اس حدیث کے مطابق اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ کیا ہوا تھا اور وہ نماز پڑھے تھے. کیونکہ پروفٹس جو ہیں ان کی باڈی کو زمین کی مٹی نہیں کھاتی، اس پہ حرام ہے. اور اللہ تعالیٰ جس کو زندگی دینا چاہے اللہ دے دیتا ہے، اور جس کو موت جب دینا چاہے دے دیتا ہے. سو نماز کا جب موقع آیا تو جبریل نے مجھے سب سے آگے کر دیا، اینڈ آئی واز فیلنگ شائے صلی اللہ علیہ وسلم. اینڈ کہتے ہیں کہ آئی لیڈ آل آف دا پروفٹس ان پریئر. یہ ہیں مقام اور مرتبہ ہمارے حبیب کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک حدیث میں فرمایا انا سید ولد آدم یوم القیامت ولا فخر، میں تمام آدم کی اولاد کا سردار ہوں گا. I'll be their سید، their master ولا فخر، اور یہ مجھے کوئی فخر نہیں ہے اس پہ، یعنی میں بوسٹ نہیں کر رہا، لیکن ان کا جو ایک لیڈر کا جھنڈا ہے وہ میرے ہاتھ میں ہوگا تمام ہیومینٹی کا. اور ہم اسی رسول کو فالو نہیں کرتے. the most famous, the best in taqwa, the best in akhlaq, the best in character and with people and with his Allah subhanahu wa ta'ala. ہمیں وہی رسول پسند نہیں آیا، ہم اس کی سنت کو فالو نہیں کرتے. ہم جسٹن بیبر اور ٹو پیک اور مختلف ان گانے گانے والوں کی تو اس کی سنت کو فالو کرتے ہیں. یعنی ان کی سنت کیا ہے؟ ان کی طرح لباس پہن رہے ہیں، ان کی شیو کر رہے ہیں اور گوٹیاں رکھ رہے ہیں اور بالوں اس طرح کے بنا رہے ہیں اور یہ وہ کر رہے ہیں، لیکن ہمیں جو افضل الخلق ہے محمد کریم ہے صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پسند نہیں آتی. اور ایک اور حدیث میں فرمایا کہ انا سید ولد آدم یوم القیامہ ولا فخر واول من ينشق عنه القبر، میں تمام ابن آدم کا سردار ہوں اور مجھے سے فخر نہیں ہے، اور سب سے پہلے مجھے اپنی قبر سے اٹھایا جائے گا. وَأَوَّلُ شَافِعٍ، اور میں سب سے پہلے شفاعت کروں گا. وَأَوَّلُ مُتَشَفَّعٍ، اور سب سے پہلا ہوں گا جس کی شفاعت قبول کی جائے گی. اللہ اکبر. امام الانبیاء، سید ولد بنی آدم، سب کے سردار. اور اسی ٹائم کچھ نیشن مطلب اس ٹائم کچھ میں آتا ہے کہ واپسی پہ جبریل علیہ السلام نے ان کو ایک مٹکا پریزنٹ کیا، ایک بول پریزنٹ کیا. 2 بالز تھے، ایک میں ملک تھا، ایک میں وائن تھی، اور کہا کہ اس میں سے چوز کریں. اور یاد رکھیں کہ یہ مکہ کا ٹائم تھا، اس میں ابھی تک شراب حلال تھی اور اس میں لوگ پیتے تھے، مسلمان بھی پیتے تھے. اس ٹائم شراب کی بری چیز نہیں تھی، حرام نہیں تھی، یعنی اس کے نیگیٹو وہ تھے، کونوٹیشنز تھیں، لیکن وہ حرام نہیں تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملک کو چوز کیا. اور جبریل علیہ السلام کہتے ہیں کہ یو ہیو چوزن دا فطرہ او محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فطرت کے قریب چیز، جو انسان کی فطرت سے قریب چیز چوز کی ہے. اینڈ دین فرام دیر دا جرنی آف معراج بگنز ٹو دا اسینشنز آف ہیونز. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پہ اوپر لے جایا گیا. فرسٹ ہیون کے دروازے ناک کیے جائے. جو گارڈ تھا اس نے پوچھا ہو از دیئر، فرمایا جبریل. پوچھتا ہے کہ آپ کے ساتھ کوئی ہے؟ کہتے ہیں یس، میرے ساتھ محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. پھر وہ پوچھتا ہے کہ کیا ان کو بلاوا آیا ہے؟ تو انہوں نے کہا یس، ان کو بلاوا آیا. تو دروازے کھولتے ہیں اور اینجلز اسمائل کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گریٹ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ
مرحبا یعنی اوپر آئیے. اینڈ دا فرسٹ ہیون اوپر جاتے ہیں تو سب سے پہلے ملاقات ہوتی ہے اپنے باپ سے اور تمام انسانیت کے باپ سے. کہتے ہیں کہ میں ایک انسان سے ملا جو کہ بہت ٹال اور ہیوج تھا, اینڈ ہی واز آدم علیہ السلام. اور کہتے ہیں میں نے سلام کیا ان کو, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کہتے ہیں میں نے سلام کا جواب دیا اور کہا مرحبا بالابن الصالح والنبی الصالح, ویلکم ویلکم ایک نیک بیٹا اور ایک نیک نبی. کیونکہ یعنی حقیقی طور پہ ہم سب آدم کی اولاد میں سے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آدم کی اولاد میں سے ہیں. کہتے ہیں مرحبا بالابن الصالح والنبی الصالح, glad tidings, welcome to a righteous son and a righteous نبی. اور کہتے ہیں ان کی پھر ڈیٹیل ایکسپلینیشن ہے کہ کتنی ہائٹ کے تھے وہ اور ان کا کیا اسٹیچر تھا. اگین ان سے ملاقات کرنے کے بعد سیکنڈ ہیون پہ جاتے ہیں. سیم کوشچنز, ہو از دیئر جبریل, ہو از ود یو, از اینی ون ود یو, یس محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کیا ان کو بلاوا آیا تھا؟ جی آیا تھا. دروازہ کھولتے ہیں, اینڈ the angels smile at محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اینڈ ان کو گریٹ کرتے ہیں. اور آپ جب اوپر جاتے ہیں تو دو کزنز سے ملتے ہیں, یعنی دونوں جو انبیاء تھے جو کزنز ہیں, یحییٰ اینڈ عیسیٰ علیہ السلام. اور یہ فرماتے ہیں مرحبا بالاخ صالح والنبی صالح, ویلکم رائچیس بردر اینڈ ٹو اے رائچیس نبی. کیونکہ یہ کہہ رہے ہیں ہم تمام انبیاء آپس میں بھائی بھائی ہیں, حدیث میں آتا ہے. تھرڈ ہیون پہ جاتے ہیں, سیم کوشچنز, اینڈ ہی میٹس ہو یوسف علیہ السلام. اور اللہ کے فرماتے ہیں کہ when I saw Yusuf as if half of the beauty was given to Yusuf and half of the beauty was given to all of humanity. Allahu Akbar. This is how beautiful he was. فورتھ ہیون پہ جاتے ہیں, اینڈ ہی میٹس ادریس علیہ السلام. اور ادریس علیہ السلام کے بارے میں قرآن میں تذکرہ موجود نہیں ہے صرف 2 آیات کے علاوہ. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا. اور آپ ادریس کا ذکر کریں, وہ بڑے سچے نبی تھے اور ہم نے اس کو ایک بلند مقام تک اٹھا لیا. اور کچھ روایات میں یعنی اسرائیلی روایات میں آتا ہے کہ ادریس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے ادریس, ہر دن آپ کو اتنا اجر ملتا ہے جتنا تمام کائنات میں لوگ اعمال کر رہے ہیں اور نیکیاں کر رہے ہیں, جتنا ان کا اجر ہے آپ کو بھی اتنا ہی اجر دیتے ہیں ہم لوگ. تو ادریس علیہ السلام ہی واز آلدو ان اولڈ ایج مین, اور کافی بزرگ ہو چکے تھے. ہی وانٹیڈ ٹو لیو مور تاکہ میرا اجر مزید بڑھ جائے. اینڈ ہی ریکویسٹڈ کہ لیٹس گو ٹو اللہ سبحانہ تعالیٰ, ہز اینجل, کہ لیٹس گو ٹو اللہ سبحانہ تعالیٰ اینڈ آسک ہم فار پرمیشن کہ مجھے وہ مزید عمر میں بڑھا دے. اینڈ دا مین وائل اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ملک الموت کو حکم دیا کہ گو اینڈ ٹیک دا روح آف ادریس علیہ السلام ایٹ دا 4th ہیون. سو ملک الموت ہی واز تھنکنگ ان ہمسیلف کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں 4تھے آسمان پہ ادریس کی روح قبض کروں جبکہ وہ زمین پہ ہیں. اینڈ دا اسرائیلی روایت مینشن کہ ادریس علیہ السلام فرشتے کی بیک پہ 4تھے آسمان پہ جا رہے ہوتے ہیں, اینڈ دیر ہی میٹس ملک الموت, اینڈ سلام ایکسچینج ہوتا ہے. اور اینجل پوچھتا ہے کہ آپ کون؟ کہتے ہیں ملک الموت. وائی یو گوئنگ؟ کہتے ہیں آن مائی بیک از ادریس علیہ السلام اینڈ وی گوئنگ ٹو اللہ سبحانہ تعالیٰ ٹو آسک پرمیشن فار مور لائف, فار مور ڈیز. اینڈ وین ہی لکس بیک ایٹ ادریس علیہ السلام, ان کی روح آلریڈی قبض ہو چکی ہوتی ہے. سبحان اللہ, دس از ہاؤ دا ملک الموت انٹرپریٹس کہ ہاؤ آئی میں نے ادریس السلام کی روح 4تھے آسمان پہ کیسے قبض کی. اللہ نے مجھے حکم دیا کہ 4تھے آسمان میں جا کے ان کی روح قبض کرو. تو آئی واز امیزڈ اینڈ شاکڈ کہ کیسے میں کروں گا, ہاؤ از اٹ پاسبل کہ جب وہ دنیا پہ ہے اور میں 4تھے آسمان پہ کروں گا. اور اسی کی تفسیر میں تو ورفعناہ مکانا علیہ, اور ہم نے ان کو بلند مقام, بلند ایلیویٹ کیا. اگین دس از ان اسرائیلی روایات, اس کو ہم نہ ہی ریجیکٹ کرتے ہیں نہ ہی ایکسیپٹ کرتے ہیں. 6th ہیون پہ گئے, سیم کوشچنز سیم آنسرز. دیر ہی میٹس موسیٰ علیہ السلام. ان سے ملاقات کرنے کے بعد جب جانے لگے تو موسیٰ علیہ السلام رونے شروع ہو گئے. تو فرمایا کہ یہ کیوں رو رہے ہیں؟ پوچھا. تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ دس ینگ مین ول کم آفٹر می اینڈ ول بی ہیونگ اے لارجر امہ ٹو فالو. یعنی میرے بعد آئیں گے یہ نبی اور ان کی امت مجھ سے بھی بڑی ہوگی. اور کیوں ہر نبی آپس میں کمپٹیشن کرتا ہے کہ کاش ان کی طرف سے زیادہ خیر پھیلے اور ان کی امت بڑی سے بڑی ہو. ہر نبی کا ایک شوق ہوتا ہے.
اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی اپنے شوق، اپنی امت پہ حرص تھا اور شوق تھا کہ میری امت زیادہ سے زیادہ جنت میں جائے اور جہنم کی آگ سے بچ جائے. اور اسی طرح فرمایا کہ میں تمہاری گردنوں سے پکڑ کے تمہیں پیچھے ہٹانا چاہ رہا ہوں اور تم پھر بھی مجھ پہ سبقت لے جاتے ہو اور آگ میں جا کے چلے جاتے ہو. یعنی جیسے پرندے، ایک انسان آگ ان کو اٹریکٹ کرتی ہے اور وہ آگ کو ایز گلیٹر اور ایک روشن چیز سمجھ کے اس کی طرف جانا چاہتے ہیں. فرمایا کہ جیسے پتنگے جا رہے ہوتے ہیں نا، میں تمہیں اس طرح پکڑ کے کھینچنا چاہ رہا ہوں لیکن تم مجھ پہ سبقت لے جاتے ہو اور نکل جاتے ہو میرے ہاتھوں سے. اینڈ سیونتھ ہیون ہی میٹس ہو؟ امام الانبیاء، ابو الانبیاء، دا فادر آف پروفٹس، یعنی ابراہیم علیہ السلام. اور وہاں ان سے جا کے ملاقات ہوتی ہے اور ابراہیم علیہ السلام بیت المعمور سے ٹیک لگا کے بیٹھے ہیں. اینڈ بیت المعمور یہ آسمانوں کا کعبہ ہے، رائٹ ابو دا کعبہ. رسول اللہ فرمایا کہ یہ کعبہ کے بالکل اوپر ہے. جسٹ امیجن اگر اس کو ڈراپ کیا جائے تو وہ کعبہ کے اوپر آ کے گرے، بالکل ایگزیکٹلی ابو دا کعبہ. اور 70,000 اینجلز ہر دن جب سے کائنات بنی ہے اور یہ بنا ہے انٹر ہوتے ہیں اور اس کے بعد کسی کی آج تک باری نہیں آئی. یعنی دیر آر سو مینی اینجلز جو کہ آتے ہیں اور طواف کرتے ہیں اس کا، اور جو اینجل ایک دفعہ گزر کے چلا گیا اس کی پھر کبھی باری نہیں آتی. اس کے بارے میں آتے ہیں وہ طور و کتاب مستور فی رق منشور والبیت المعمور. قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے. اور ابراہیم علیہ السلام چونکہ انہوں نے دنیا کا کعبہ بلڈ کیا تھا، دنیا میں کعبہ کی بنیادیں کھڑی کی تھیں، اللہ کا گھر بنایا تھا، اور اسی وجہ سے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کے کعبہ کے ساتھ رکھا اور وہ مقام و مرتبہ دیا. اللہ تعالیٰ بڑے قدردان ہے. جو دنیا میں اسٹرگل کرے گا، ایفرٹ کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو آخرت میں اسی طرح کا بلند مقام دیں گے. اور ابراہیم علیہ السلام بھی ٹیک لا کے بیت المعمور سے بیٹھے ہوئے ہیں اور فرماتے ہیں مرحبا بالابن الصالح والنبی الصالح، ویلکم ٹو righteous son and a righteous نبی. آدم نے کہا تھا ابن صالح اور ابراہیم نے کہا ابن صالح. کیوں؟ کیونکہ ڈیفینیٹلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم علیہ السلام کی نسل اور اولاد میں سے ہیں اور اپنے باپ ابراہیم کی دعا کا نتیجہ ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو میرا سلام عرض کیجیے گا. اور یہ ہمارے اوپر جس نے حدیث پڑھی ہے اس کے اوپر واجب ہے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کا جو سلام ہے وہ آگے امت تک کنوے کریں. So I convey the salam of Ibrahim علیہ السلام to you guys. And you say وَعَلَيْكَ وَعَلَيْهِ السلام. کیونکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بتایا، صحابہ نے آگے تابعین کو بتایا، اور آج تک ہم تک چلا آ رہا ہے، اور ہم بھی آگے اپنے جنریشنز کو، اپنے لوگوں کو ان کا سلام پیش کریں گے کیونکہ انہوں نے پوری امت کو اپنا سلام پیش کیا تھا. سو ہم کہیں گے وعلیک السلام یا ابراہیم. اور پھر فرمایا کہ the soil of Jannah is very fertile، بہت فرٹائل ہے. and it's amazing، it's of musk، gold، مختلف stones کے نام لیے، jewels کے نام لیے. اور پھر فرمایا کہ but it's barren، یہ بالکل barren ہے. and its trees are سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یعنی بڑی فرٹائل سوائل ہے، میڈ آؤٹ آف مسک. اس کی جو ڈرٹ ہے وہ مسک کی ہے، لیکن اس کی جو ٹریز ہیں وہ تمہارا زندگی میں اور اپنے اس حیات میں سبحان اللہ الحمد للہ اللہ اکبر اللہ الہ الا اللہ پڑھنا ہے. اللہ اکبر. اور ایک دفعہ ہم سبحان اللہ پڑھنے سے ہمارا ایک ٹریز جنت میں بن جاتا ہے. ایک دفعہ الحمدللہ پڑھنے سے ہمارے درخت جنت میں لگ جاتا ہے. اور درخت کس طرح کا؟ جس طرح اس دنیا میں نہیں، 70 ایئرز بھی ایک عربی گھوڑا بھاگتا چلا جائے اس کے شیڈ کو کور نہیں کر سکتا. ہیوج ٹریز جس کی ٹرنک گولڈ کی ہے، جس کے پتے روبیز اور پرلز اور سلور کے ہیں، امیزنگ سبحان اللہ، جس کے فروٹس کبھی ختم نہ ہونے والے ہیں. اور پھر جب اوپر جاتے گئے تو آپ سب نے صحابہ کو بتایا واٹ از دا تھکنیس آف ہیونز اینڈ ارتھ. فرمایا کہ ایک پہلے آسمان سے دوسرے آسمان کا جرنی تھا، it was 500 years. And فرمایا and the thickness of first heaven was 500 years. And the journey from first heaven till the second till third heaven was 500 years. And the thickness of third heaven was 500 years. And third heaven till fourth heaven is 500 years of journey. And the thickness of fourth heaven is 500 years. اور پھر سے فرماتے گئے until seventh hour.
ہیون. 7th ہیون کے بعد فرماتے ہیں کہ اٹ از واٹر, اٹ از سی, پانی ہے اوپر. فرمایا کہ the thickness of that water, that sea is 500 years of traveling. 500 years of traveling. اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا عرش ہے, اور وہ اللہ تعالیٰ جانے وہ کتنا ہیوج ہے, اور اس کے اوپر رب العالمین جل جلال الملک موجود ہیں, ذو العرش المجید فعال لما یرید, اللہ تعالیٰ کی ذات پر موجود ہے. ایک اور حدیث میں آتا ہے, آپ نے فرمایا کہ the first heaven as compared to the second heaven is like a ring in a desert. آپ جتنی بھی ناسا کی ریسرچز دیکھ لیں, جتنے بھی ہیومن ایکسپلوریشنز دیکھ لیں اباؤٹ دا گیلیکسیز, یہ ہمارا ایک سولر سسٹم ہے. آپ اپنے آپ کو ذرا ارتھ سے کمپیئر کریں, ارتھ کو سن سے کمپیئر کریں, سن کو ذرا وی وائی کینس میجرس ایک اسٹار ہے اس سے کمپیئر کریں. ہنڈریڈز اینڈ تھاؤزنڈز آف سن کین فکس ان دیٹ ون اسٹار, اور یہ تمام اسٹارز لے کے ایک ملکی وے بنا لیں, ملکی ویز کٹھی کر لیں, جتنی تمام گلیکسیز ہیں ان کو کلسٹرز بنا لیں, اور ان کلسٹرز کے سپر کلسٹرز بنا لیں, اینڈ دیر آر ایک جال بچھا ہوا ہے, اور اس کا کچھ پرسنٹ انسان نے ایکسپلور کیا ہے. اینڈ آل آف دس از انڈر دا فرسٹ ہیون. وَزُيِّنَ السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ. ہم نے اس دنیا کے جو آسمان ہے نا, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کو ہم نے چھوٹے چھوٹے لائٹ سے سجا دیا, چھوٹی موٹی, اللہ کے سامنے ہر چیز چھوٹی ہے, اسے سجا دیا. اتنی ویسٹ, اور یہ بلیک ہولز سب کچھ دیکھ لیں, اٹ از انڈر دس فرسٹ ہیون. اینڈ دس فرسٹ ہیون آل آف اٹ سیلف, اس کے اندر نہیں بلکہ جو سارا پہلا آسمان ہے جس کی تھکنیس 500 سال ہے, دس ایز کمپیئر ٹو سیکنڈ ہیون از لائک اے رنگ ان اے ڈیزرٹ. آپ کسی ہیلی کاپٹر پہ جائیں اور ایک سہارا ڈیزرٹ کے اوپر سے گزرتے ہوئے وہ رنگ پھینک دیں, اور 50,000 بندے بلائیں اور کہیں اس رنگ کو ڈھونڈو, آپ کس کو ملے گی؟ نظر نہیں آئے گی. فرمایا کہ دا سیکنڈ ہیون ایز کمپیئر ٹو دا تھرڈ ہیون از لائک اے رنگ ان اے ڈیزرٹ. دا تھرڈ ایز کمپیئر ٹو فورتھ از لائک اے رنگ ان اے ڈیزرٹ. فورتھ ٹو ففتھ, ففتھ ٹو سکستھ, سکستھ ٹو سیونتھ is like a ring in a desert. Allahu Akbar. And how huge the arsh of Allah subhanahu wa ta'ala is, can't imagine. And how mighty Allah subhanahu wa ta'ala is. یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں. وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُ. تمہارے رب کے لشکروں کوئی نہیں جانتا ایکسپٹ اس کے. جو حملۃ العرش ہیں, آپ ان کو دیکھ لیں, جن کے کندھوں پہ عرش, اللہ تعالیٰ کا عرش ہے, ان کے ایئر لوب سے شولڈر کا ڈسٹینس 70 years آف ٹریولنگ. وی کینٹ امیجن ہاؤ ہیوج. اور پھر بھی اللہ تعالیٰ بلائیں, حی علی الصلاح, آؤ نماز کی طرف, حی علی الفلاح, آؤ کامیابی چاہتے ہو تو میری طرف آؤ, مسجد میں آؤ. اور ہم کہیں نہیں, ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے, ہمارے پاس وی آر بیزی پیپل. غریب جا کے نماز پڑھے, میرے پاس تو پہلے ہی بہت کچھ ہے. لا الہ الا اللہ. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظمت کو پہچانے. سو دا نائٹ آف اسراء والمعراج, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پہ تینوں انبیاء سے ملے. یعنی موسیٰ علیہ السلام کو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آتے ہوئے 3 دفعہ دیکھا, ایک وہ اپنی قبر میں نماز پڑھتے ہوئے, ایک بیت المقدس میں, ٹھیک ہے, مسجد اقصیٰ میں ان کے پیچھے, اور ایک دفعہ ہیون سے ملے. اللہ سبحانہ تعالیٰ جس طرح چاہیں جس کو جہاں پہ کھڑا کر دیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ملاقات کروا لیں. ایک روایت میں آتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسراء والمعراج کی رات میں تھے تو 3 انبیاء آپس میں اکٹھے بات کر رہے تھے, ابراہیم, موسیٰ, عیسیٰ علیہ السلام. اور آپس میں they were discussing what about the day of judgment. When will be the day of judgment? سبحان اللہ. صحابہ اس دنیا میں مسجد نبوی میں بیٹھ کے ڈسکس کرتے کہ قیامت کے دن کے اثرات کیا ہوں گے اور اشراط و ساعہ کیا ہوں گے, اور وہاں پہ انبیاء ڈسکس کر رہے تھے کہ سائنس کیا ہے اور کب آئے گا قیامت کا دن. ابراہیم سے پوچھا تو نے کہا ایز فار می آئی ڈونٹ نو اباؤٹ اٹ, مجھے تو پاس کوئی نالج ہی نہیں ہے. موسیٰ سے پوچھا کہ آپ کو کوئی علم ہے, انہوں نے کہا نہیں میرے پاس کچھ علم نہیں ہے کہ قیامت کا دن کب آئے گا. عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا تو کہتے ہیں کہ ایز فار می آئی ڈونٹ نو اباؤٹ دا نالج کہ وہ کب آئے گا, لیکن آئی ہیو اے ریلیشن ود دا ڈے آف ججمنٹ, میرا کوئی تعلق ہے قیامت کے دن کے ساتھ. اور وہ کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ول سینڈ می ویری نیئر دا ڈے آف ججمنٹ, یعنی قیامت کے قریب جب اس دنیا میں فتنہ ہوگا, اینڈ آئی ول گو اینڈ کل المسیح الدجال, یعنی آئی ہیو دس ریلیشن ود دجال, ٹھیک ہے, اور میں اسے ماروں گا.
اور پھر مسلمان جب اس کی فتح سیلیبریٹ کر رہے ہوں گے اور پھیل رہے ہوں گے تو پھر اللہ تعالیٰ یاجوج اور ماجوج کو ریلیز کر دیں گے، اور وہ تمام زمین کا پانی اور ہر اترائی سے نیچے اتر رہے ہوں گے. اور فحرز المؤمنین بجبل الطور، میں مسلمانوں کو طور کی پہاڑی پہ لے جاؤں گا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا کہ اللہ ان سے نجات دے، اور اللہ تعالیٰ ان کو ایک بیماری ان میں ڈالیں گے جو ایک چھوٹا کیڑا ہوگا، اس کی وجہ سے تمام مر جائیں گے. اور پھر ڈیٹیلز ہیں اس کی، ہم نے لیکچر میں بتائی ہیں یاجوج ماجوج پہ اور دجال کے اس میں، کہ پھر اللہ تعالیٰ آسمان سے ایسے پرندے بھیجیں گے جو ان کی جو لاشوں کو اٹھا کے لے جائیں گے. اینڈ دا ارتھ ول بی فلڈ ود جسٹس اگین آفٹر اٹ واز فلڈ ود انجسٹس. ٹھیک ہے، تو یہ انہوں نے فرمایا. دس واز این انٹرسٹنگ کنورسیشن. فرماتے ہیں کہ مجھے تمام ملائکہ سے ملا جا رہا تھا، یعنی جو فرشتہ مجھے ملتا تھا یوز ٹو گریٹ می اینڈ اسمائل ایٹ می. کہتے ہیں ایک فرشتہ مجھے ملا، میں نے اس کو دیکھا تو اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. I said وعلیکم السلام ورحمۃ، بٹ ہی نیور اسمائلڈ ایٹ می. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل سے پوچھا کہ واٹس رانگ ود ہم، یعنی اس نے کیوں اسمائل نہیں کیا؟ تو فرماتے ہیں دس اینجل از مالک، یہ جہنم کا دروغہ ہے، یہ جہنم کا گیٹ کیپر ہے. اور کہتے ہیں جب سے اس نے جہنم کی آگ کو دیکھا ہے تب سے وہ اسمائل نہیں کرتے. اینڈ ہی از فرم، بڑے شدید نیچر کے ہو گئے ہیں، بیکاز جہنم کا جو دروغہ ہے وہ کبھی اسمائل نہیں کر سکتا. سو مالک ڈنٹ اسمائل ایٹ دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم. اگر مالک جبریل فرمایا اگر کسی کو دیکھ کے اسمائل کرتا تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ آپ کی ذات ہوتی، لیکن آپ کو بھی دیکھ کے اسمائل نہیں کیا. وائی؟ بیکاز ہی ہیز سین جہنم اینڈ دا ٹارچرز آف جہنم، کی جہنم میں کیا کیا ہے. اللہ اکبر. 7th ہیون کے بعد اب آتا ہے سدرۃ المنتہا. سدرہ اٹس اے ٹائپ آف ٹری، large branches, sweet scent and delicious fruit. And muntaha means the end, the pinnacle, the extreme of this whole universe. اور یہ ایسا درخت ہے جو کہ مطلب ہر چیز کے اینڈ پہ ہے. It is the end, it is the end of everything. فرمایا اس کے جو فروٹس ہیں large jars of حجر، اس کے جو پتے ہیں like the ears of elephant، اور اس کے جو کلرز ہیں وہ بار بار چینج ہو رہے ہیں. اینڈ آئی کی ناٹ ایکسپلین، اف یو آسک می ٹو ایکسپلین دیٹ ٹری آئی کی ناٹ ایکسپلین اٹ ٹو یو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذ یغشی السدرۃ ما یغشی اینڈ دا ٹری واز کورڈ بائی دیٹ وچ کورڈ اٹ. اللہ تعالیٰ نے بھی ہمیں ایکسپلین نہیں کیا ہم انسانوں کو، کیونکہ وی کی ناٹ فیتھم دا فیکٹ کہ وہ کس طرح کا درخت ہوگا. اذ یغشی السدرۃ ما یغشی اینڈ اٹ واز کورڈ ود سو مینی ڈفرنٹ کلرز اینڈ اٹ واز چینجنگ کلرز اینڈ تھنگس. اللہ کے وسلم کہتے ہیں آئی کی ناٹ ایکسپلین. سو ایک اوپینین کے مطابق ایوری تھنگ دیٹ کمز فرام ارتھ ٹل ہیونز اسٹاپس ایٹ سدرۃ المنتہا. اور اللہ تعالیٰ جو بھی چیز کا حکم دیتے ہیں وہ جنریٹ ہوتی ہے فرام سدرۃ المنتہا اینڈ ڈسینڈس فرام اٹ ٹو دی ہیون. چاہے بارش ہے، چاہے رزق ہے، چاہے جو بھی چیزیں ہیں، ایون جو نیچے سے ارواح اٹھتی ہیں اور جو لوگوں کے اعمال اٹھ جاتے ہیں سدرۃ المنتہا پہ آ کے ایک اوپینین کے مطابق ختم ہو جاتے ہیں. فرمایا کہ اس کا جو فراش ہے، جو اس کا باٹم ہے، اٹ از آف گولڈ. اور فرمایا کہ اٹ از بیوٹیفل بٹرفلائز آر سرکلنگ دیٹ ٹری میڈ آف گولڈ. اور اس سے 4 ریورز فلو کرتے ہیں، 2 آر ویزیبل اینڈ 2 آر ہڈن. فرمایا کہ یہ جو 2 ہیں جو ہڈن ہیں وہ کون سے ہیں؟ ان کا جبریل فرماتے ہیں کہ یہ جو ہے جنت کے جو ریورز ہیں یہ دنیا کی زندگی میں نہیں دیکھے جا سکتے. اور جو 2 ریورز جو کہ ویزیبل ہیں اٹ از نائل اینڈ یوفریٹس. نائل اینڈ یوفریٹس جو کہ بلیسڈ ریورز ہیں. اور جبریل علیہ السلام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اوریجنل فارم میں پہلی دفعہ سدرۃ المنتہا پہ دیکھا. کیونکہ جبریل کی جو فارمز ہیں وہ ڈفرینٹ فارم، ملٹیپل فارمز ہیں، مگر ایک جو کنسسٹنٹ فارم تھی جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کرتے تھے وہ دحیہ قلبی کی فارم تھی. ایک صحابی کا نام تھا دحیہ قلبی. ان کو کہا جاتا ہے ہی از دا یوسف آف بنو قلب، یعنی ہی واز سو اسمارٹ اینڈ ڈینڈی اینڈ ہینڈسم، کہتے تھے ہی از دا یوسف آف بنو قلب، دحیہ قلبی. تو جبریل علیہ السلام اکثر ہیومن فارم میں آیا کرتے تھے اور دحیہ قلبی کی فارم میں اکثر آیا کرتے تھے. لیکن دس از دا فرسٹ ٹائم ایٹ سدرۃ المنتہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم saw جبریل in his original form.
کہ مختلف اینجلس کے مختلف پر ہیں, یعنی کسی کے 5, کسی کے 10, کسی کے کتنے. جبریل had 600 wings and each wing was covering the horizon, the east and west. Pearls and jewels and rubies were falling from his, from his feathers. اللہ تعالیٰ کہتا ہے لَقَدْ رَآ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى, ہم نے اپنے نبی کو بڑی بڑی نشانیاں دکھائیں. ان میں سے ایک سدرۃ المنتہا ہے, اس میں سے ایک جبریل علیہ السلام کی اوریجنل فارم ہے, اور مختلف چیزیں اس طرح کی. اور سورہ نجم میں کیا آتا ہے, وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى. پھر وہ اپنی اصل حالت میں آئے اور قریب آئے. فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى, حتیٰ کہ 2 arms length کے قریب آ گئے یا اس سے بھی قریب آ گئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے. اور پھر وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى, ایک دفعہ دوبارہ بھی دیکھا واپسی پہ, ہم ذکر کریں گے. عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى اِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ڈیٹیلز ہیں کہ سدرۃ المنتہا پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ جبریل کو دیکھا, اور یہ سب کہنے کے بعد ما زاغ البصر وما طغى, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں نے نہ ہی دھوکہ کھایا, ایگزیکٹلی وہ دکھا جو کہ حق تھا, سچ تھا, نہ ایکسیڈ کیا نہ کمی کی اس میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی تعریف اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں, ما زاغ البصر وما طغى, دل کی تعریف بیان کر رہے ہیں, اور کہتے ہیں ان کا دل اتنا پاک اور صاف ہے اور اتنا اسٹرانگ ہے. ما کذب الفؤاد ما رأى, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نے جو دیکھا اور دل نے جو اس کو فہم کیا اور گراسپ کیا وہ سچ تھا, بالکل جھوٹ نہیں تھا وہ. لقد رآ من آیات ربہ الکبریٰ, اللہ تعالیٰ نے بڑی بڑی نشانیاں دکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جو میریکلز, ایک جو اپنے جو ایک نشانیاں تھیں, آیات تھیں, وہ سب دکھائیں. اور امیجن اس مقام پہ جہاں تک آج تک کوئی انسان نہیں پہنچا, سدرۃ المنتہا سے آگے آج تک کوئی انسان, کوئی مخلوق, نہ جن, نہ فرشتہ, نہ کوئی انسان, نہ کوئی نبی, اللہ کی کوئی مخلوق سدرۃ المنتہا سے آگے نہیں گئی. یہ وہ جگہ تھی جہاں جبریل بھی رک گئے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جبریل وائی یو اسٹاپڈ, کیوں رکے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اس کے بعد آگے جانے کی اجازت ہی نہیں ہے, یہ صرف آپ ہیں اور آپ کی ذات بابرکت ہے جو اس سے آگے جائے گی, اس کے بعد کوئی انسان آگے نہیں گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امیجن کریں ان کا مقام و مرتبہ کیا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی ہر ایک تو پرسنالٹی ہے نا, اس کے تو اپروول دیا, اٹیسٹ کیا, لیکن ان کی ہر ایک چیز کو اٹیسٹ کیا. عقل کو اٹیسٹ کرتے ہوئے فرمایا ما ضل صاحبکم وما غوا, آپ کا جو صاحب ہے, آپ کا جو دوست ہے, یعنی جو آپ کا نبی ہے محمد ہے, یہ گمراہ نہیں ہوئے, نہ ہی یہ کسی فالس الوژن میں پڑے. آنکھیں کی پاکیزگی فرمایا ما زاغ البصر وما طغى, زبان کی سچائی اور ستھرائی بیان کی, اور فرمایا وما ينطق عن الهوى, اپنی زبان سے تو کچھ بولتے نہیں ہیں, یہ وحی کی پاکیزگی بیان کی اور کہا ان ہوا الا وحی یوحى, یہ تو وہی بولتے ہیں جو اللہ کی طرف سے نازل کیا جاتا ہے. دل کی جو ایک اسٹرانگنیس ہے, یعنی حق اور سچ کو سمجھنے کی طاقت ہے, اس کو اٹیسٹ کرتے ہوئے فرمایا ما کذب الفؤاد ما رأى. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹیچر کو بھی, یعنی اس کی بھی پاکیزگی بیان کی, اور فرمایا علمہ شدید القویٰ, یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے. اخلاق کے بارے میں فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ, بہترین اخلاق کے مالک ہیں آپ. اہل البیت کی پاکیزگی بیان کی, انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا, آپ کی رسالت کی پاکیزگی بیان کی, اور فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, آپ کی امت کی پاکیزگی بیان کی, اور فرمایا آپ کی امت بھی ہماری نظر میں بلیسڈ ہے, کیوں؟ کیونکہ محمد کریم کی امت ہے. کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. جو چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اٹیچڈ ہے وہ اللہ کی نظر میں بڑھ جاتی ہے. کیوں؟ کیونکہ محمد کریم اتنے افضل ہیں اللہ کی نظر میں. کیوں؟ عمل والے تھے, اللہ سے محبت کرنے والے تھے. ہماری طرح کے جھوٹے, ہماری طرح والعیاذ باللہ تو کہنا ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سے نسبت دینا ہی جو ہے نا, مجھے وہ لگ رہا ہے کہ ہم اتنے گرے ہوئے, اتنے کم تر, اتنے نیچ ہو گئے ہیں کہ ہم نے تو آپ کی ہر سنت کو پارا پار کرنے کا ارادہ کیا ہوا ہے, ہر دین کے ہر ایسپیکٹ کو چھوڑنے کا ارادہ کیا ہوا ہے.
واللہ جس تک دین نہیں پہنچا نا اس تک ہر چیز پہنچ گئی، اور جس تک دین پہنچ جاتا ہے نا اس تک فتنے بہت مشکل سے پہنچتے ہیں اور برائیاں بہت مشکل سے پہنچتی ہیں۔ ہم اپنے بڑوں کو بڑے پیار محبت سے ان کے نام اور القابات دے کے پکارتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بھی القابات دے کے پکارا۔ فاتحہ سے ناس تک دیکھ لیں، تمام انبیاء کو ناموں سے پکارا۔ یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، یا نوح انہ لیس من اہلک، یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، یا داود انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس، یا ابراہیم قد صدقت رؤیا، یا موسیٰ ان اصطفیتک علی الناس، یا عیسیٰ ابن مریم اانت قلت للناس۔ تمام انبیاء کو ان کے ناموں سے پکارا اور فرمایا نام لے کے۔ لیکن جب باری محمد کریم کی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یا ایہا النبی، یا ایہا الرسول، یا ایہا المزمل، یا ایہا المدثر، اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سٹیٹس دیکھیں، کبھی نہیں کہ محمد، نہیں، پیار سے ناموں سے پکارا۔ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا محمد، کس لیے لیا؟ جسٹ ٹو اٹیسٹ ہز آفس آف پروفیٹہڈ، تاکہ کسی کو شک نہ رہے کہ محمد رسول ہیں۔ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ رسل، محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ ہمیشہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا، محمد کریم صلوات ربی وسلامہ علیہ کا نام لیا، تو یہ بتایا کہ وہ رسول ہیں، وہ نبی ہیں، ان کے علاوہ کسی اور کو نبی نہ سمجھنا، ان کے آنے والے لوگوں کو نبی نہ بنانا، وہ آخری انبیاء ہیں، آخری نبی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام، میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں ان کا سبحان اللہ مقام و مرتبہ کیا ہے جن کی امت میں سے ہیں۔ اپنے آپ کو ہم نے کم نیچ کیوں بنا لیا؟ اپنے آپ کو ہم نے کیوں کم سمجھ لیا؟ وائی ڈونٹ وی اون آر پروفٹ؟ وائی ڈونٹ وی اون آر دین؟ ہمیں ان کی سنت اڈاپٹ کرنے والے بہت کم رہ گئے اس دنیا میں۔ ٹھیک ہے، دل سے اپنے آپ کو صاف پاک نہیں کر سکتے، ایٹ لیسٹ دیکھو تو صحیح ان کی طرح، شاید یہ دکھنا ہی، یہ بناوٹی پن بھی اللہ تعالیٰ قبول کر لے۔ کچھ تو ٹرائی کرو۔ اور دو آئیڈیل از اندر باہر سے ہم محمدی ہوں دیکھنے میں اور چلنے میں اور زندگی گزارنے میں، لیکن کہیں سے تو ہم پاس ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پاس بھاگ کے جا رہے ہیں کوہ طور پہ، جب اللہ نے بلایا، اللہ پوچھتے ہیں موسیٰ بھاگ کے کیوں آئے آپ؟ کہتے ہیں وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّي لِتَرْضَىٰ، اے رب میں آپ کے پاس بھاگ کے اس لیے آیا ہوں تاکہ آپ مجھ سے راضی ہو جائیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ہم آپ کو اتنا نوازیں گے، اتنا عطا کریں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ موسیٰ اللہ کو راضی کر رہے ہیں اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ عز وجل محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کر رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام ابو الانبیاء کہتے ہیں والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین، مجھے امید ہے اللہ تعالیٰ سے کہ وہ میری تمام گناہوں کو معاف کر دے گا قیامت کے دن۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیغفر اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے تمام اگلے پچھلے گناہوں کو معاف کر دے۔ موسیٰ کہہ رہے ہیں رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، یا رب میرا سینہ کھول دے، میرے کام کو آسان کر دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں کہ یا محمد الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک، ہم نے آپ کا سینہ خود کھول ہی دیا بغیر سوال کے۔ اللہ تعالیٰ عطا پہ عطا کری جا رہے ہیں۔ کیوں میں بتا رہا ہوں یہ بات؟ ہم کتنی محبت کرتے ہیں ان سے۔ محبت از ناٹ جسٹ ورڈز، میں بڑی محبت کرتا ہوں آپ سے، یا رسول اللہ میری آپ سے بڑی محبت ہے اور میں قربان۔ جب ٹیسٹ آتا ہے، جب موقع آتا ہے کہ اب کون سچا محمدی ہے، اب کون سچا امتی ہے، کون، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بار بار ٹیسٹ کیا۔ اللہ نے ہمیں ہر موقع پہ ٹیسٹ کیا، 9/11 پہ ٹیسٹ کیا، کووڈ کے دوران ٹیسٹ کیا، اور ٹیسٹ پہ ٹیسٹ کری جا رہا ہے اور ہم فیل سے فیل ہوتے جا رہے ہیں۔ میرے اور آپ کی اولاد کی شادی پہ ٹیسٹ کیا، میرے اور آپ کے گھر والوں کی وفات پہ ٹیسٹ کیا، ہمیشہ ہم فیل ہو رہے ہیں۔ جی شادی تو ہے، کیا کچھ نہیں ہوتا۔ جی آپ پلیز فنڈامنٹلسٹ نہ بنیں، آپ پلیز تکیہ نوس نہ بنیں۔ شادی پہ انجوائے نہیں کریں گے تو دیکھیں بچوں کو ناچنے گانے دیں، جی کچھ نہیں ہوتا۔ عورتیں مردوں کے سامنے ناچ رہی ہیں، مرد عورتوں کے سامنے ناچ رہی ہیں۔ حوا کی بیٹی فاطمہ تو زہرا کی فالو کرنے والی عائشہ
بنت ابی بکر کو فالو کرنے والی، ہم کن کے پیچھے پڑ گئے؟ ہم طوائفوں کے راستے پہ چل پڑے، اور ہم مرد کس کی سنت کو فالو کر رہے ہیں؟ اپنی بیویوں کو اور بیٹیوں کو اور گھر والیوں کو ایسے بازار میں لے آئے جیسے نائٹ سوٹ میں بھی انسان نہیں پھرتا. دیوسیت کی انتہا ہے اور حد ہے. ہمیں محمد کریم کی سنت پسند نہیں آتی. So Jibreel stopped at Sidratul Muntaha and Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, he went up. Some narrations mention, اس کی صحت کا مجھے نہیں پتا، لیکن I was reading somewhere کہ when he went up he heard the pen writing. جو اللہ تعالیٰ نے قلم کو کہا تھا نا کہ لکھو، جو اول سے آخر تک ہو رہا ہے اس کو لکھو. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو آتھینٹک نیریشنز ہیں اس میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو گفٹ کیا وہاں پہ کچھ. اور کیا گفٹ کیا؟ 50 نمازیں گفٹ کی. اینڈ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واز سو ہیپی اینڈ ڈیلائٹڈ کہ اللہ نے مجھے 50 نمازیں گفٹ کی. اور وہ 50 سے 5 کب ہوئیں اس کا ہم انشاءاللہ ذکر کرتے ہیں. اور بات یہ ہے کہ 5 نمازیں بھی ہم نہیں پڑھتے. سو the question is, did Prophet صلی اللہ علیہ وسلم see اللہ سبحانہ وتعالیٰ؟ کیا اوپر گیا اللہ تعالیٰ کے سامنے کو دیکھا؟ اس پہ اختلاف علماء کا. بٹ the authentic opinion is, جب صحابی نے پوچھا نا رسول اللہ did you see اللہ سبحانہ وتعالیٰ، فرمایا کہ نور فکیف ارا، it was all light. میں کیسے دیکھتا اس کو؟ امیجن ایک کمرے میں بہت زیادہ لائٹ کر دیں، اتنی لائٹ تیز کر دیں کہ جسے بہت اندھیرا بھی آنکھوں کی بینائی کو چھین لیتا ہے، انسان کچھ نہیں دیکھ پاتا بہت اندھیرے میں، اور بہت ایکسٹریم لائٹ میں بھی انسان کچھ نہیں دیکھ پاتا. فرمایا اٹ واز آل لائٹ وحجابها نور، اللہ کا جو حجاب ہے وہ نور ہے. اگر اللہ تعالیٰ اپنے چہرے کو حجاب ہٹا دے تو ہز میجسٹی آف ہز فیس عز وجل will destroy each and everything in this universe. اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ. سو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے 3 چیزیں گفٹ کی. نمازیں گفٹ کی 50، سورہ بقرہ کی اینڈنگ پارٹ گفٹ کیا جو کہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے جو ٹریجر ہے اس میں سے ایک تحفہ ہے. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون. اور یہ بھی گفٹ کیا کہ جو امتی شرک نہیں کرے گا اس کے میں تمام گناہ معاف کر دوں گا انشاءاللہ. تو مسلمانوں شرک سے بچیں، اللہ کے علاوہ کسی سے دعا نہ کریں. دعا سب سے بڑی عبادت ہے، اور اللہ کے علاوہ کسی سے دعا کرنا شرک ہے. مردوں سے نہ مانگیں، قبروں سے نہ مانگیں، صرف اللہ کی ذات سے مانگیں. اللہ ہی مشکل کشا ہے، حاضر روا ہے، غوث اعظم ہے، بگڑی بنانے والا ہے. اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز کو آسان کرنے والا ہے. اللہ اولاد دینے والا، اللہ رزق دینے والا. ہر مشکل کو امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء، کون ہے جو دعا قبول کرے اور مشکل کو دور کرے؟ کون ہے؟ کوئی نہیں اللہ کے علاوہ. اینڈ نریشنز مینشن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے تھے تو انہوں نے ایک خوشبو محسوس کی اور کہا کہ یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ دس از دا فریگرنس آف دا ہیئر ڈریسر آف دا ڈاٹر آف فرعون. یہ جو خوشبو ہے یہ ہیئر ڈریسر جو تھی فرعون کی ڈاٹر کی، اس کی ہڈیوں سے خوشبو آ رہی ہے. اور کہا یہ کیسے؟ اس کا واقعہ کیا ہے؟ اس واقعے کو شارٹ کرتے ہوئے وہ اس کو بالوں کو کام کری تھی اور وہ کام گری نیچے، کہتی بسم اللہ. تو اس کی بیٹی نے کہا یعنی اللہ یو نو مائی فادر، ولیعوذ باللہ. اس نے کہا نہیں، ناٹ یور فادر، اللہ از دا ون ہو از دا لارڈ آف یور فادر اینڈ مائی سیلف. جو رب ہے تمہارے باپ کا اور تمہارا اور میرا. تو اس نے کہا میں اپنے باپ سے ذکر کروں؟ میرے باپ کے علاوہ تو کوئی اور الہ نہیں، رب نہیں ہے. فرعون کہتا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا خدا ہوں. استغفر اللہ، وہ یہ کہتا تھا. تو اپنے باپ کے پاس گیا اور کہا کہ ہیئر ڈریسر تو یہ کہہ رہی ہے. اس نے کہا بلاؤ. اس نے کہا کون ہے رب؟ تمہیں کس رب کے بارے میں پٹیاں پڑھائیں کسی نے؟ تو فرمایا کہ اللہ جو تمہارا رب ہے اور میرا رب ہے اور تمام خالق السماوات والارض کا رب ہے. فرمایا کہ اس کو ٹارچر دو، اس کو عذاب دو. اور اس کی اولاد تھی، 3 بچے تھے. ایک کو ابلتے ہوئے تیل میں پھینکا، دوسرے کو ابلتے ہوئے تیل میں پھینکا، اور تیسرا جو گود میں بچہ تھا اس کو جب کھینچنے لگے اور پھینکنے لگے تو پھر وہ ہچکچائی اور رکی. تو وہ بچہ بول پڑا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور میریکل ہوا. ماں جی مت ڈریں،
جہنم کا اور آگ کا عذاب اس عذاب سے زیادہ شدید ہے، اس کو سہ جائیں اور آگے آگے اللہ کی جنتیں ہیں، تو اس کو بھی پھینک دیا۔ اب جب خود باری ہے تو کہتی ہے کہ میری یہ خواہش ہے کہ ہم سب کی ہڈیوں کو ایک قبر میں جمع کرنا، تو اس نے کہا تمہاری یہ خواہش گرانٹ کی جائے گی تمہیں، اور پھر اس میں بھی چھلانگ لگا دی، اینڈ ہم اس کا نام بھی نہیں جانتے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بریوری اور کریج اور ایک آنیسٹی ود اسلام اینڈ ود دین ود اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا دی، اور اس کا ہم ذکر تذکرہ آج جہاں بیٹھے کر رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ وفا کرنے والے تھی اللہ اور اس کے رسول سے اور اس کے دین سے، اور ہم اگر بے وفا نکلے واللہ ہمیں ہماری نسلیں بھلا دیں گی، خدا کی قسم ہماری اولاد اور ہمارے پوتے نوازیاں ہمارا نام یاد نہیں رکھیں گے، ہمارے قبروں پہ نہیں آئیں گے اگر ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے دین کو بھلا دیا۔ لیکن اگر ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے دین کو اپنا بنا لیا تو غیر بھی ہمیں یاد کریں گے، اپنے بھی ہمیں یاد کریں گے۔ اور یہ مقصد ہی نہیں ہے لوگ ہمیں یاد کریں نہ کریں، اصل مقصد ہے کہ ہم آگے اگر پہنچ جائیں اور اگر جنتیں ہمیں مل جائیں، فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فقط فاز، وہ کامیاب انسان ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس آتے ہوئے جنت کا ان کو دکھائی گئی، کچھ روایت میں آتا ہے کہ جنت میں انٹر ہوئے وہ، اور کچھ میں آتا ہے ہی سو جہنم اینڈ ہی سو جنہ اینڈ ہی انٹرڈ جنہ، اینڈ کچھ روایت میں آتا ہے کہ ہی سو جہنم۔ اور جہنم کی پنشمنٹس کا خیر ڈیٹیل میں ذکر ہے، میں لمبا مینشن نہیں کروں گا، بٹ کچھ پنشمنٹس میں مینشن کر دیتا ہوں۔ کچھ لوگ تھے بڑے بڑے ہیوج بیلیز، اتنے بڑے پیٹ تھے کہ وہ اپنے پیٹوں کے بل نیچے زمین پہ گرے ہوئے تھے، اور ان پہ اینیملز دوڑتے ہوئے ان کے اوپر کچلتے ہوئے ان کو جا رہے تھے۔ پوچھا یہ کون ہے؟ فرمایا یہ سود لینے والے لوگ ہیں۔ کچھ لوگ ان کے ناخن تھے اور ان کے کاپر کے نیلز تھے، لوہے کے نیلز، وہ اپنے آپ کو چیر رہے ہیں اور اپنے آپ کو پھاڑ رہے ہیں، اپنے ہونٹوں کو اور اپنے منہ کو۔ فرمایا یہ کون لوگ ہیں؟ یہ بیک بائٹ کرنے والے ہیں، لوگوں کی غیبت اور چغلی کرنے والے ہیں۔ کچھ لوگ تھے جن کے سامنے فریش میٹ اور روٹن میٹ، بوسیدہ میٹ پڑا ہوا تھا، تو وہ روٹن میٹ کو کھا رہے تھے۔ فرمایا یہ کون ہے؟ فرمایا یہ فورنیکیٹ کرنے والے ہیں، یہ زنا کرنے والے ہیں، ان کو اللہ نے حلال عطا کیا تھا لیکن پھر بھی حرام کو چوز کرتے تھے، اس کو پریفر کرتے تھے۔ کچھ لوگ اپنے ہی زبانوں کو کاپر سیزر سے کاٹ رہے ہوں گے اور اپنے آپ کو تکلیف اور ٹارچر، اللہ کا عذاب پہنچا رہے ہوں گے۔ بولا یہ کون ہے؟ بولے یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کو تو نیکی کا حکم دیا کرتے تھے اور اچھی اچھی باتیں کیا کرتے تھے، لیکن اپنے آپ کو بھول جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر واپس آئے، اللہ تعالیٰ نے دجال دکھایا، فرمایا کہ تمام انبیاء نے اپنی امتوں کو دجال سے ڈرایا اور اس کے بارے میں بتایا، لیکن میں تمہیں وہ بات بتاؤں گا جو کسی انبیاء نے اپنی امت کو نہیں بتائی، انہ لأعور وان اللہ لیس بأعور، کہ he is one eyed and your Rabb is not one eyed. And then Rasulullah صلی اللہ علیہ وسلم came back to Jerusalem, and from this Jerusalem he mounted on Buraq and he came to Makkah, and while coming to Makkah he saw 3 caravans going to Makkah in a glimpse، اور پہچان لیا کہ کون سے کاروان ہے۔ نیکسٹ مارننگ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس اوور ویلمنگ ایک واقعے کے بعد، اللہ اکبر، جسٹ سی اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی بڑی نشانیوں کو دیکھنے کے بعد، یہ جو واقعہ پیش آیا، یہ کیوں پیش آیا میں سمجھتا ہوں، یہ اس لیے پیش آیا کہ جب طائف ہوا نا، لیکن بھی ڈس اپوائنٹڈ تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ایز اف اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں کو دیکھا کائنات کے، اور ان کے دلوں کو دیکھا، اور اپنے نبی کو بتایا کہ اے نبی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان دلوں میں آپ کی قدر نہیں ہے نا، آئیں اوپر آئیں، ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ ہمارے ہاں کتنی قدر ہے آپ کی، اللہ اکبر، ہم آپ کو کتنا ویلیو کرتے ہیں، آسمانوں میں کتنی قدر ہے آپ کی، آسمانوں میں کیا سٹیٹس ہے آپ کا، کیا مقام و مرتبہ ہے آپ کا، آپ کو وہاں دکھاتے ہیں، آپ کو وہاں لے جائیں گے جہاں تک آج تک کوئی شخص نہیں پہنچ، کوئی شخص کیا، کوئی ہستی، کوئی مخلوق اللہ کی آج تک وہاں نہیں گئی۔ ایک مولانا صاحب بتا رہے تھے کہ وہ کہتے ہیں کسی پرنس کے گھر میں تھا، اور UAE میں، تو اس میں وہ بتا رہے تھے کہ میرا بیٹا عرب میں سے سب سے پہلا ایسٹروناٹ ہے، عرب میں سے سب سے پہلا ایسٹروناٹ ہے جو کہ آسمانوں پہ گیا ہے، he is the first from the Arab in the whole of humanity who went to the heavens۔ تو فرمایا کہ نہیں، آپ کا بیٹا پہلا نہیں ہے، آپ کے بیٹے سے پہلے محمد کریم تھے، جو یہاں تو کیا 7 آسمان سے سدرۃ المنتہا سے بھی اوپر گئے۔ سو نیکسٹ مارننگ جب اللہ کے وسلم پریشان تھے کہ ان لوگوں کو میں کیسے بتاؤں کہ میرے ساتھ کیا پیش آیا، اور آپ وسلم اسی سوچ میں تھے، تو ابو جہل گزرا اور کہا کہ
دے ور لوکنگ فار ایچ اینڈ ایوری مومنٹ کسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذلیل کیا جائے اور رسوا کیا جائے. لیکن جس کی عزت اللہ کے ہاں ہوتی ہے نا, اس کا پھر اس کو کوئی رسوا نہیں کر سکتا. تو تم بڑے پریشان ہو, آپ بڑے کیا ہوا, کچھ ہوا ہے؟ انہوں نے کہا یس سم تھنگ ہیپنڈ. واٹ ہیپنڈ؟ آئی وینٹ ٹو جیروسلم ان لاسٹ نائٹ اینڈ وینٹ ٹو دی 7 heavens اینڈ ابو. اور فرمایا کہ پھر تم ابھی مکہ میں اٹھ رہے ہو, یعنی یو وینٹ ٹو جیروسلم اینڈ یو کیم بیک ٹو مکہ. نہیں کہا جی. میں کیا میں لوگوں کو بتاؤں؟ اور لوگوں کو آواز دی اور عرب تمام آؤ, محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں کہا, میں کہہ رہا ہوں کہ ہیز ٹو میک این اناؤنسمنٹ, تمام آ جاؤ. اور جب لوگ اکٹھے ہو گئے تو فرمایا کہ ایسے ایسے ہوا. لوگوں نے مذاق اڑانا شروع کر دیا, موک کرنا شروع کر دیا, اور طعن و تشنی اور مذاق اور ایذا, اور پھر ٹیسٹ کیا کہ ہاں بتائیں بیت المقدس کیسا تھا. Now Allah صلی اللہ علیہ وسلم was so overwhelmed about all this journey that he didn't notice بیت المقدس deeply. بس جسٹ بتائی ایسا تھا. لوگوں نے پوچھنا شروع کر دیا about nitty gritties. اچھا اس کی یہ دیوار کیسی تھی, وہ دیوار کیسی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب دیواروں کو نوٹس کرنے تھوڑی گئے تھے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ سو اتنے پریشان تھے کہ کہیں یہ مجھے نہ جھٹلائیں اور میری وجہ سے اسلام کو نہ جھٹلا دیں. تو اس پریشانی کی حالت میں اللہ اکبر, اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بیت المقدس ان کو اسے سامنے دکھا دیا اپنے, اور فرماتے ہیں کہ ایز اف بیت المقدس واز رائزنگ ابو می اینڈ آئی واز ایکسپلیننگ ایچ اینڈ ایوری اسٹون اینڈ ایچ اینڈ ایوری پلر, اینڈ جو لوگ ان میں سے بیت المقدس سے ہو کے آئے تھے they could see, I could see the shock at their faces کہ ایگزیکٹلی آپ اسی طرح سے بتا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ایک موجزہ دکھایا, بیت المقدس کو بالکل ہمارے سامنے واضح کر دیا. اور پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید کہا کہ میں نے 3 کاروان دیکھے. ایک کاروان جو کہ مکہ سے بالکل قریب ہے وہ فجر کے بعد پہنچ جائے گا اگلے دن, اور ایک کاروان اس کا کیمل گم چکا تھا اور اس کو ڈھونڈ رہے تھے, اور ایک کیروان میں رکا اور وہاں کا میں نے پانی پیا. تو انہوں نے کہا چلیں آپ کو ہم ٹیسٹ کر لیں گے. اور سبحان اللہ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صادق الامین ہمیشہ سے تھے اور اس ٹائم بھی تھے. اور اگلے دن فجر کے بعد کاروان پہنچ گیا, اور ایک کاروان جب اگلا پہنچا تو دیکھا, اسے پوچھا آپ کا کیمل گما ہوا تھا, انہوں نے کہا یس آر کیمل واز لاسٹ. اور ایک کیروان جب وہ پہنچا تو پوچھا کہ آپ میں سے کسی شخص کا پانی کم تھا, انہوں نے کہا ہاں ہم میں سے کا پانی کم تھا. ابو بکر صدیق کو ابھی تک اس معاملے کا پتہ ہی نہیں تھا یہ ہوا ہے. لوگ گئے, اور جو ویک مسلمس تھے نا, کتنے مسلمان اس واقعے کی وجہ سے دے اپوسٹیٹڈ, وہ دین چھوڑے کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے, جو کہ جن کے دل میں ضعف تھا, جن کے دل میں مرض تھا. ابو بکر صدیق کے پاس گئے اور کہا کہ آپ کو پتہ ہے آپ کا ساتھی کیا کہہ رہا ہے, وہ باتیں تو کرتا تھا نا یہ وہ ساری, اب وہ کہہ رہا ہے کہ وہ راتوں رات بیت المقدس گیا ہے, اور اس زمانے میں یو کی ناٹ امیجن گوئنگ ٹو بیت المقدس ان 1 night. 3 مہینے کا سفر تھا وہ, اور کہتے ہیں وہ آسمانوں پہ بھی گیا اور پھر واپس بھی آگے ایک ہی رات میں. کیا ابھی بھی اس کی بات پہ یقین کریں گے؟ ابو بکر کہتے ہیں کہ یہ بات تو کیا, میں تو اس کی اس بات پہ بھی یقین کرتا ہوں کہ اللہ اس کی طرف ایک فرشتہ بھیجتا ہے, اور اللہ تعالیٰ اپنی آیات اس کی طرف بھیجتے ہیں, اور وہ آیات ہمیں پڑھ کے سناتے ہیں. وہ یہ تو چھوٹی سی بات ہے, اس کا جانا تو دور کی بات. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ آسمانوں سے فرشتے اس کے پہ نازل ہوتے ہیں, اور وہ اللہ کے رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ نے فرمایا کہ یہ ابو بکر صدیق و هذه الامہ, دس ابو بکر اس امت کا صدیق ہے, سچا انسان ہے. Now I want to drive 2-3 lessons from it very briefly and very precisely. ہم کیا سیکھتے ہیں ان سارے واقعات سے؟ یہ صرف یہ کہ واہ واہ کمال ہو گیا جی, نہیں. ایک بات یاد رکھیں کہ پہلی بات, ہر مشکل کے بعد آسانی ہے. اگر اللہ آپ کے ساتھ ہے اور آپ اللہ کے ساتھ سنسیئر ہیں اور باغی نہیں ہیں اور اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہیں, ہاں پرانے جو گناہ ہو گئے وہ اب بھی توبہ کریں, خدا کی قسم اللہ رب العالمین بہت معاف کرنے والے ہیں. اور ربک الغفور ذو رحمہ, تمہارا رب بہت غفور رحیم ہے. جو ہو گیا ہو گیا. جو شخص نا کہ ہائے میرے گناہوں کی وجہ سے مجھ پہ آفات آ رہی ہیں, آج توبہ کریں, سچ دل سے کریں, اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو جائے گا. تو دیر از ایز آفٹر ڈیفیکلٹی, ہر مشکل کے بعد آسانی ہے. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا, ہر مشکل کے بعد آسانی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا انہیں. اپنی 1 اولاد نہیں, 2 اولاد نہیں دفنائی, نہیں 3 اولاد نہیں دفنائی, 4 نہیں 5 اپنی اولادوں کو زمین میں اپنے ہاتھوں سے دفنایا. بدر کا دن تھا, جس دن فتح کا دن تھا, خوشی ملی تھی,
ایک دن جب خوشی ملی, گھر پہنچے تو دیکھا ان کی بیٹی رقیہ, ان کی دل کی ٹھنڈک, ان کی آنکھوں کا نور, وہ وفات پا گئی. اس لیے تو کہتے ہیں the بدر was day of great sorrow and great joy. خوشی اور غم کا دن تھا وہ. ایک دن بھی ایسا نہیں ملا جو کہ ریلیکسڈ رہے, لیکن کیا تھا, ہمیشہ مسکراتے تھے, ہمیشہ پازیٹیو تھے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا عند ظن عبدی بی, میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں جس طرح مجھ سے وہ گمان کرتا ہے. سو ہیو گڈ حسن ظن باللہ, اللہ کے بارے میں اچھا سوچیں اور جان لیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی ضائع نہیں کریں گے. ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی. یہ آخر کی زندگی دنیا سے بہت بہتر ہے, اور اللہ انشاءاللہ اتنا نوازیں گے کہ آپ اور میں راضی ہو جائیں گے. اللہ چھوڑنے والے کبھی نہیں ہیں, اللہ تعالیٰ دھوکہ دینے والے کبھی نہیں ہیں, بلکہ یہ دنیا کی زندگی وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور, یہ دنیا کی زندگی دھوکے باز ہے. یہ دنیا کی زندگی, پیسہ, یہ سب فیم, یہ سب جو ہے نا بڑے بڑے بنگلے, یہ گاڑیاں, یہ پیار محبتیں جو اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہیں, وہ سب چھوڑ جائیں گے. شیطان دھوکہ دے جائے گا, سب چھوڑ جائیں گے, اللہ کی ذات کبھی نہیں چھوڑے گی. سو دیر از ایوری آفٹر ایوری ڈیفیکلٹی دیر از ایز. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے, اللہ تعالیٰ کبھی آپ کو چھوڑیں گے نہیں اگر آپ نے اللہ کو نہ چھوڑا. آپ اپنے آسان وقت میں اللہ کو یاد رکھیں, اللہ تعالیٰ آپ کے مشکل وقت میں آپ کو یاد رکھے گا. ان لوگوں پہ پریشان نہ ہوں کہ جو گناہ پہ گناہ کرتے جا رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان پہ عذاب بھی نہیں ڈالا. آپ دیکھتے ہیں کہ میں تو گناہ نہیں کر رہا, میں تو اچھا ہوں اور نیک ہوں, اور مجھ پہ تو پریشانیاں آتی ہیں, میں ایک پریشانی سے نکلتا ہوں دوسری میں گر جاتا ہوں, اور وہ شخص ہے جو کہ مجھ سے بڑا گناہ گار ہے اور مجھ سے بڑا ان چیزوں میں انوالوڈ ہے, اور اللہ تعالیٰ اس کو مصیبتیں سے نکال بھی رہے ہیں, اور وہ اس کو زندگی کو انجوائے بھی کر رہا ہے اور آسائشیں بھی کر رہا ہے. واللہ ایسے لوگوں کے ساتھ حدیث کا میں جسٹ بتا رہا ہوں آپ کو, اللہ تعالیٰ ان کو مہلت دیتے ہیں, اور ایک ہی ٹائم جب موت آگی پھر پکڑیں گے, اور پھر دے ول نیور بی ایز فار دیٹ پیپل اینڈ فار دوز پیپل. تیسری بات جو لیسن ہمیں لرن کرنا ہے وہ یہ کہ اسلام از ناٹ ریشنل, صرف ریشنل دین. علی بن ابی طالب کہتے تھے نا کہ اگر اسلام صرف لاجیکل اور ریشنل دین ہوتا تو جرابوں پہ مسا اوپر نہ کیا جاتا بلکہ نیچے کیا جاتا, کیونکہ گھن تو نیچے لگتا ہے. اللہ خیر کرے, اللہ بچائے ہم سب کو. اگر ہم جیسے مسلمان اس دور میں ہوتے نا, ہم کہتے کہ دس از ناٹ, لاجک ڈزنٹ سپورٹ دیٹ جرنی. ہاؤ از اٹ پاسبل, دس از irrational آرگیومنٹس, یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے, یہ سائنس پروو نہیں کر پا رہی, یہ کیسے ہو سکتا ہے جی. سائنس 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 ہم کرتے پھرتے, اور ہم کہتے ہیں کہ یہ بندہ سچا نہیں ہے, اور ہم دین سے متنفر ہو جاتے ہیں. جو آج سبحان اللہ, جو آج جو ایک ڈفرینٹ احادیث کو جو کہ آتھینٹک اور جن میں حکمتیں بھری ہوئی ہیں, لیک آف نالج کی وجہ سے ان کو ریجیکٹ کرتے ہیں اور اسلام پہ شک کر رہے ہیں. جیسے کیمل یورین کے بارے میں جو حدیث ہے, یا وہ جو حدیث ہے جس میں ایک مکھی اگر آپ کسی شوربے میں یا پانی میں گر جائے اس کو آپ ڈبو دیں, کیونکہ اس کے ایک پر میں شر ہے ایک پر میں شفا ہے. ایک شخص آیا میرے شیخ کے پاس, کہتا ہے کہ یہ کیسی حدیث ہے شیخ, یہ کیسی بات ہو گئی, مطلب مکھی کو اگر آپ گر گئے تو آپ اس کو ڈبوئیں, اس کو ڈپ کر دیں اندر اور پھر نکال کے پھینکیں. میں نہیں مانتا یہ ضعیف حدیث ہوگی. اور سارا انہوں نے کہا واللہ آتھینٹک حدیث. کہتے نہیں جی میں دل نہیں مانتا نا جی, دیکھیں یہ کیسے ہو سکتا ہے. کچھ دن بعد آیا اور کہا کہ شیخ واللہ یعنی ماما میاں ہو گئے شیخ, میں نے ریسرچ پڑھی ہے اور سائنس دیکھی, اور اس میں سائنس کہتی ہے کہ مکھی کے 2 پر ہوتے ہیں, ایک میں پوائزن ہے یعنی جس پرے پہ وہ جاتی ہے, جس چیز پہ اپنے آپ کو ڈیفینس میکینزم ہے اس کو پوائزنس کر دیتی ہے اور مار دیتی ہے, اور دوسری پر میں اس کا اینٹیڈوٹ ہے. اور مکھی جب بھی گرتی ہے تو اٹس موسٹ پرابلی وہ اپنے شر والے یعنی پوائزن والے پر پہ گرتی ہے, تاکہ وہ اگلے کو بھی اپنے پرے کو یا جو بھی ہے اس کو مار ڈالے اور اپنے آپ کو بچا لے. اس لحاظ ہے تو اس لیے اگر آپ کسی بھی جو نا شوربے میں یا پانی میں یا ڈرنک میں گر گئی ہے, تو اگر آپ اس کو ڈبو دیں تو اس کا جو ایول افیکٹ ہے وہ اس کے اینٹیڈوٹ سے نیوٹرلائز ہو جاتا ہے اور اس کے افیکٹ کو کینسل کرتا ہے. دس از واٹ سائنس پرووز. کہتے ہیں شیخ اب مجھے یقین آ گیا, کمال ہو گیا. کہتے ہیں افسوس ہے آپ کے اوپر. شیخ نے کہا افسوس ہے آپ کے اوپر, جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کہتے تھے اور اوتھینٹکلی ثابت ہے حدیث, تب تو آپ نے نہیں مانا, لیکن جب سائنس نے پروف کیا تھا آپ بڑا مان رہے ہیں اس کو. ہم لوگ بھی انفارچونیٹلی ایسے بن گئے ہیں جی. میڈیکل سائنس ٹیبلٹس میں کیمل یورین اگر ایڈ کرے اور ہمیں اس سے جو ہے نا ٹھیک ہو تو ہم کہتے ہیں واہ کمال ہو گیا جی, یہ لوگ کہتے ہیں کمال کی میڈیسنز ہیں. لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو جن کو سٹمک انفیکشن تھی اور پیٹ کے مرض تھا, اس کو کہا کہ اونٹ کا دودھ اور اونٹ کا یورین ملا کے مکس کر کے اس
ٹائم میں پیو جب تم بیمار ہو، یہ نہیں کہ ہر ٹائم اور ہر بندہ پیتا رہے، تمہیں شفا مل جائے گی اللہ کی طرف سے. تو ہم جی کہتے ہیں کہ نہیں جی اللہ پہ یہ ٹائم ہے، یہ کووڈ کا، یہ اس کے بعد کا یہ ٹائم ہے جس میں الذین یؤمنون بالغیب، کہ جو کون لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی آیات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو آنکھیں بند کر کے سمعنا و اطعنا کر لیتے ہیں کہ واقعی میں ہاں ہم اس کی اوتھینٹسٹی دیکھیں گے، بابوں کے اور قصے کہانیاں نہ ہوں پیروں فقیروں کے، اگر وہ اوتھینٹکلی ثابت ہو گئے آگے ہمیں کچھ نہیں چاہیے، ہم نے وی سبمٹ وی اوبے، یہ مسلمان کا ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے. اور چوتھی بات آخری لیسن وہ ہے کہ ہم کس کی امتی ہیں، ہم کس کی امت میں سے ہیں جس کا رب اس کی اتنی قدر کرتا ہے، جو کہ اتنی قربانیاں دی ہم لوگوں کے لیے. How much do we value his sacrifices for us? How much do we value his tears? How much do we value his blood جو کہ انہوں نے طائف میں بہایا؟ ہم ان کے جو انہوں نے دان شہید کروائے احد میں، ہم کتنی ویلیو کرتے ہیں؟ ان کے سر میں جو آرمر کھبا احد میں، ہم کتنی ویلیو کرتے ہیں؟ انہوں نے جو آنسو بہائے ہمارے لیے، انہوں نے جو اپنے ریلیٹیوز کو چھوڑا ہمارے لیے، حمزہ بن ابی طالب کی قربانی دی ہمارے لیے، ہم کتنا ویلیو کرتے ہیں؟ آج جو ہم مسلمان ہیں، ہم تک دین پہنچا، ایسے پہنچ گیا، قربانیوں کے بعد پہنچا، ہم کتنا ویلیو کرتے ہیں؟ خدا کی قسم اگر ہم نے ویلیو نہ کیا، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کائنات میں ذلیل و رسوا کر دیں گے. اور اگر ہم نے اس دین کو ویلیو کیا تو اللہ تعالیٰ ہمیں واپسی بلندیاں عطا کریں گے. اور یہ وہ دور ہے، میں سمجھتا ہوں اس میں حق اور باطل الگ الگ ہونے لگا ہے. میں آپ کو اپنا پرسنل ایکسپیرینس اور آبزرویشن بتا رہا ہوں. یہ وہ ٹائم ہے، 10 سال پہلے 20 سال پہلے 50-50 مسلمان آپس میں ہوتے تھے، پیپل ور ناٹ دیٹ مچ اوپینیٹیڈ. اب وہ ٹائم آنے لگا ہے جس میں حق والے لوگ یعنی حزب اللہ بھی واضح ہو رہے ہیں کون اللہ کی پارٹی میں سے ہے، اور حزب الشیطان بھی واضح ہو رہے ہیں. سوشل میڈیا کی وجہ سے، بہت سارے اور چینلز کی وجہ سے، اور لائف کی ایز کی وجہ سے اب لوگوں میں نا ڈیوائیڈ ہو رہا ہے. یہ جو دور ہے یہ فرقان بنتا جا رہا ہے، بیچ کی پارٹی نہیں رہ گئی ابھی یا تم اس سائڈ پہ ہو یا اس سائڈ پہ ہو، اور آہستہ آہستہ یہ مزید کلیئر ہوتا جائے گا. اور یاد رکھیں وَإِن تُطِعْ مَنْ أَكْثَرَ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ. اگر آپ اکثریت کو فالو کریں گے تو وہ تو اللہ کے راستے سے ہمیں گمراہ کر دے گی. وَقَلِيلًا مِنْ عِبَادِيَ الشُّكُورُ. تھوڑی لوگ جو حق پہ ہوتے ہیں، بات یاد رکھیں، شروع سے آخر تک تھوڑے لوگ حق پہ ہوتے ہیں. ڈونٹ لک ایٹ دا میسز. سارے میڈیا چینلز کیا کر رہے ہیں، عوام الناس کیا کہہ رہی ہے، دے ہیو شیپ مینٹیلٹی، وہ بھیڑ چال کر رہے ہیں. بی بریو، بی اسٹرینجر، فالو یور دین اینڈ اون یور دین انشاءاللہ. اور یہ وہ ٹائم ہے، اس میں اپنے آپ کو اپنا ایمان لوز نہ کیجیے گا. آئی اینڈ ود دس، اللہ تعالیٰ یہ سیشن ہمارے لیے علم و نافع بنائے، اور ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نصیب فرمائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حوض کوثر پہ پانی پینا نصیب فرمائے، کلمے پہ موت دے، آخرت میں ہر ٹارچر سے، ہر عذاب سے بچا لے، الفردوس الاعلیٰ میں بغیر حساب کتاب کے جو 70,000 لوگ ہیں اینڈ پلس 70,000 آن ایچ 1000، اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے شامل کر لے، اور بغیر حساب کتاب کے، بغیر ہر مشکل کے اور آفت کے اللہ تعالیٰ ہمیں جنتوں میں داخل کر لے. اللہم انا نسألک لذۃ النظر الی وجہک الکریم وشوق الی لقائک. یا اللہ ہم آپ سے سوال کرتے ہیں اس لذت کا جو کہ آپ کے چہرے کو دیکھنے سے ملتی ہے، وشوق الی لقائک، اور شوق کا سوال کرتے ہیں، اس تڑپ کا سوال کرتے ہیں آپ ہمارے دلوں میں وہ ڈال دے جو آپ سے ملاقات کی تڑپ ہے، جو آپ کو دیکھنے کی تڑپ ہے. اور یہ وہ چیز ہے وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون، یہ وہ چیز ہے جس کے لیے ہمیں کمپیٹ کرنا چاہیے، جس کے لیے ہمیں بھاگنا چاہیے، دنیا کے پیچھے نہیں، اللہ کا دیدار، اللہ کی جنتوں کی طرف، اللہ کے نبی کی صحبت، اس کے پیچھے بھاگنا چاہیے. اللہم انا نسألک ایمانا لا ينفد ونعیما لا یترد ومرافقۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی الاعلی جنات الخلد. آمین یا رب العالمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.